سورہ انفال اس کی آیت نمبر 26 ہے. سورہ انفال مدنی سورت ہے. یہ غزوہ بدر پہ تبصرہ ہے. اور اس آیت کا جو مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گا نا وہ پاکستان کے ترازو میں رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے ہم محمد رسول اللہ کے زمانے میں اتر جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین کس ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کس سیاق و سباق میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ کانٹیکسٹ تھا کیا جس میں اللہ رب العالمین کو یہ بات کہنا پڑی. اصحاب محترم مکہ کے اندر ہیں. مکہ کے حالات بڑے نازک ہیں، یعنی وہاں سانس لینا محال ہے، اسلام قبول کر لینا تو دور کی بات ہے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں مکہ کے حالات مسلمانوں کے لیے ایسے تھے جیسے تنی ہوئی رسی پر سفر کرنا، اور تنی ہوئی رسی پر سفر ہر بندہ نہیں کر سکتا، ڈگمگا جاتا ہے. مارا بھی جا رہا ہے، کوٹا بھی جا رہا ہے بیچاروں کو، پھپتیاں بھی کسی جا رہی ہیں، الزامات بھی ان کو دیے جا رہے ہیں، کوستے بھی ان کو دیے جا رہی ہیں، بددعائیں. آپ اترے سورہ مطففین اس کی آیات 29 تا 32 کا مطالعہ کریں، پھر آپ کے سامنے وہ پوری تصویر آئے گی کہ مکہ کے اندر مسلمان کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، کس طرح کے حالات میں تھے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. مجرمین نے مکہ کے اندر مسلمانوں کو اللہ کی قسم کھیل بنا لیا تھا. مجرمین نے مسلمانوں کو مکہ کے اندر ایک کھلونا ایک تماشا بنا لیا تھا. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے. اور ہم سب جانتے ہیں آنکھوں کا اشارہ جو گھاؤ دیتا ہے وہ تیر تلوار نہیں دے سکتی. وہ آنکھوں سے اشارے کرنے والے غیر نہیں ہیں، اپنے ہیں، پرائے نہیں ہیں، باہر سے نہیں آئے، اجنبی نہیں ہیں، اپنا خون ہے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ کفار مکہ جب اپنے گھروں کو پلٹتے تھے تو مسلمانوں کے ساتھ کھیل تماشا کرتے ہوئے، تفریح کرتے ہوئے، ایسا لگتا تھا جو کافر اپنے گھر پہنچا ہے وہ کوئی مارکا فتح کر کے آیا ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ جب کوئی مکہ کا کافر مسلمان کو دیکھتا تھا کہتا تھا یہ گمراہ ہے. میں آپ کو ایک بار کہہ دوں نا دوبارہ یہاں دکھیں گے نہیں آپ. جہاں کافر مسلمان کو دیکھتے تھے گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے، دین بیزار ہے، آبا کے دین کو چھوڑ دیا، یہ سارے الزامات ہیں. اس ماحول کے اندر مسلمان نہ مسلمانوں کی جان محفوظ تھی، نہ مسلمانوں کا مال محفوظ تھا، نہ مسلمانوں کا دین محفوظ تھا. بلکہ یوں کہہ لینا چاہیے اس زمانے میں مکہ کے اندر اسلام زمین پہ تھا ہی نہیں. اس زمانے میں سارا اسلام ہواؤں میں تھا، فضاؤں میں تھا. پھر کیا ہوا؟ 13 سال کی جاں گسل محنت کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا، مدینہ میں جا کر بسا دیا. اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مسلمانوں مکہ سے تمہیں نکال کر مدینہ میں ہم لائے ہیں اور یہاں تمہیں بسا دیا ہے جہاں تمہارا دین محفوظ، جہاں تمہاری جان محفوظ، جہاں تمہارا مال محفوظ. وہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے آپ کو مضبوط کر لو. اس کانٹیکس میں، ان حالات میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا میں سارا ترجمہ کروں گا تحریک پاکستان کے تناظر میں. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ اے پاکستانی مسلمانوں یاد کرو وہ وقت انتم قلیل تم تھوڑے تھے. یاد رکھیے جب آپ پاکستان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمان بہت کم تھے. ہندو 3 گنا زائد تعداد میں تھے مسلمانوں سے. تعلیم کے میدان میں ہندو آگے، کاروبار میں ہندو آگے، پیسے میں ہندو آگے، صنعت کاری میں ہندو مسلمانوں سے آگے. یہ حالات تھے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ بر صغیر میں تم کمزور بنا کر رکھ دیے گئے تھے. انگریز اپنی پوری طاقت کے ساتھ
اپنی پوری بصیرت کے ساتھ، اپنے پورے قانون کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ کھڑا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑا تھا. یاد رکھیے گا. ایک چھوٹی سی مثال دوں. یہ جو ریڈ کلف ایوارڈ ہے جس کے تحت ہندوستان کی تقسیم کی لکیریں کھینچی گئی ہیں، ریڈ کلف ایوارڈ میں انگریز ہندوؤں کے ساتھ کھڑا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں. اس لیے بہت سارے وہ علاقے جو مسلم اکثریت رکھتے تھے وہ بھی ہندوؤں کو دے دیے گئے. کشمیر کا کوئی راستہ ہندوستان نہیں جاتا تھا، لیکن ہندوستان کو کشمیر تک آنے کا راستہ دیا گیا ریڈ کلف ایوارڈ کے تحت. اتنے کمزور تھے تم. مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس. ہر وقت تمہیں دھچکا لگا رہتا تھا، ڈر لگا رہتا تھا، کہاں سے اچک لیے جاؤ گے، کہاں سے دبا لیے جاؤ گے، کہاں سے کچل دیے جاؤ گے. کون نہیں جانتا ہندوستان بر صغیر میں شدی کی تحریک ہندوؤں نے چلائی تھی مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے. کون نہیں جانتا ہندوؤں نے سنگھن نامی تحریک چلائی تھی مسلمانوں کو ہندوستان سے باہر نکلنے کے لیے. اور اگر آپ نے راجہ رام راہن کا نام سن رکھا ہے، راجہ رام راہن رائے نام ہے پورا، ان کا نام اگر سن رکھا ہے تو انہوں نے برہمو سماج کا ادارہ قائم کیا تھا. اور اس ادارے سے انہوں نے دین کا وہی فلسفہ پیش کیا جو اکبر بادشاہ نے دین اکبری کے نام سے پیش کیا تھا. بھائی خدا سب کا ایک ہی ہے. کوئی اسے مہادیو کہہ رہا ہے، کوئی اسے اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اسے گاڈ کہہ رہا ہے. سارا جھگڑا رسالت سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کون نہیں جانتا دیانند سرسوتی، اس نے آریہ سماج تحریک شروع کی، پرتشدد تحریک، مسلمانوں کے لیے بھیانک تحریک. تخافون یتخطفکم الناس. تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہاں سے تم کچل دیے جاؤ گے. فآواکم. ان تمام گئے گزرے حالات میں اللہ رب العالمین نے 7,96,096 مربع کلومیٹر کی زمین پاکستان کے نام سے تمہارے حوالے کر دی، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا نا، جنہیں مصور پاکستان کہا جاتا ہے. دسمبر 1930 الہ آباد کا صدارتی خطبہ کہ جناب مجھے مستقبل میں نظر آتا ہے، مجھے آنے والے وقت میں نظر آتا ہے. اصل میں ہماری تحریک پاکستان پر نظر نہیں ہے. حالات روزانہ نئی کروٹ لے رہے تھے، ہندوستان کے حالات روزانہ بدل رہے تھے. ان بدلتے ہوئے حالات میں اقبال نے کہا تھا مجھے نظر آتا ہے وہ وقت آئے گا کہ جب سندھ، پنجاب، بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی کے پی یہ مل کر ایک آزاد ریاست بنا لیں گے. فآواکم وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. رب العالمین نے اپنی تائید سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے. اٹھائیں 48 کی جنگ، اٹھائیں 65 کی جنگ، اٹھائیں 2025. آپ کا آپریشن بنیان مرصوص. یہاں آپ کا فوجی ہتھیار سے نہیں لڑا، یہاں آپ کا فوجی ایمان کے ساتھ لڑا ہے. اللہ کی قسم یہ جتنے پاکستانی مسلمان ہیں یہ پاکستان کا سپاہی ہیں. ان کے ایمان کی آبیاری تو ہونے دیں، ان کے ایمان کو بڑھاوا تو دیں. آپ ہمیشہ متفرق رکھتے ہیں ہمیں، آپ خود حکومت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، آپ جمہوریت کے نام پہ ڈھکوسلے کرتے ہیں، آپ فارم 47 پر حکومتیں بنا دیا کرتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ، کراچی میں جن لوگوں کے ہاتھوں میں سیٹیں دی گئیں وہ فارم 47 سے نہیں آئے، وہ فارم 49 سے آئے. 5ویں نمبر کی جماعت تھی وہ، جس کو 18 سیٹیں دے دی گئی. اگر ان حالات کے اندر پاکستان سفر کرے گا تو معذرت کے ساتھ ہم بھیڑ بکری رہیں گے. ہماری آنے والی نسلیں وہ خواب پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکیں گی جو اقبال نے دیکھا تھا، جو قائد اعظم نے دیکھا تھا ہماری نسلوں کے لیے. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. اب اللہ رب العالمین کی یہ تائید ہے کہ نہیں؟ بہت مخالفتیں ہوئی،
بہت سازشیں ہوئی، مخالفتوں اور سازشوں کے باوجود پاکستان ایٹمی پاور بنا ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ رب العالمین نے طیبات کی تم پر بارش کی، رزق کی تم پر بارش کی۔ اللہ کے بندو، جو پنجاب ہمیں ملا ہے تقسیم بر صغیر سے پہلے یہی پنجاب تھا جو بر صغیر کے بڑے بڑے علاقوں کو اجناس فراہم کرتا تھا۔ تمہاری نااہلی نے، تمہاری کرپشن نے، تمہاری خود پرستی نے، تمہارے ذاتی مفاد نے سونا اگلتی ہوئی زمینوں کو بنجر کر دیا۔ مڈل ایسٹ جائیں، عرب پیسے کی طاقت سے اپنے صحراؤں کو گلستان بنا رہے ہیں اور ہم اپنے گلستانوں کو اجاڑ کر انہیں ویران کر رہے ہیں۔ یہ سارے انعامات اللہ نے کیوں کیے؟ لعلکم تشکرون، ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔